نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ جس کا نام ہے شعبان المعظم وہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی ہی خوبصورت ایک روایات مجھے یاد آ گئی ہے، ذرا محبت سے آپ سماعت فرمائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرکار انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے صحابہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ماہ شعبان ہے اس کا نام ماہ شعبان کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کو شعبان المعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو قربان جاؤں پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ نے بڑے ہی محبت بھرے انداز سے، بڑے ہی عاجزانہ انداز سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب اللہ تعالی اور اس کا پیارا رسول ہی جانتا ہے، اور آپ ہی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں۔ جب اتنا کہنا تھا تو جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خوبصورت آنکھوں کی طرف، جب آپ کے چہرہ پاک کی طرف، وتھا کے چہرے کی طرف جب نگاہ جاتی ہے، جب مازا غل بصر کے کاجل والی پیاری آنکھوں کے اندر جب صحابہ نے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، صحابہ یاد رکھیے گا، شعبان المعظم کو ماہ شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری نیکیاں بنتی ہیں، اس میں لا تعداد نیکیاں بنتی ہیں اور بہت سارے گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے۔ جو شخص ماہ شعبان المعظم میں نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نوافل کے ثواب کے اندر بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں لے کر چلا جاتا ہوں، آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم کے اندر جو شخص صدقہ دیا کرے گا، صدقہ کون سا؟ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 41 سرخ مرچوں کا صدقہ دیا کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے پاس کوئی بھی نظر بد نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اور جو شخص ماہ شعبان المعظم کے اندر جو ہے صدقہ زیادہ دیا کرے گا، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جو گوشت کا کم استعمال کرے گا، غسل بھی کم کرے گا، ان چیزوں کا جو دھیان کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور اسے ہر بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام آپ نے بڑا ہی خوبصورت عمل جو بتایا ہے، تو میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح کے ٹائم جو شخص اللہ تعالیٰ کے 2 اسم ہیں، یا حیو یا قیوم، 500 مرتبہ بعد از نماز فجر پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، ہر حاجت اللہ پاک اس کی پوری فرما دے گا۔ اور رات کو جب سونے کا ٹائم ہو، 29ویں پارے کے اندر سورۃ الجن ہے، جس کو سورۃ جن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا یہ معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور اس کی تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اس ماہ شعبان المعظم
یہ صدقے سے، اس کے توسل سے جو آپ نے عبادات کرنی ہے، جو حضرت امام علی رضا آپ کا بتایا ہوا عمل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو آپ عمل کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔